अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हमायती न्यूज़ रिपोर्ट सैयद अमजद अली शाह मौजूदा सियासी और जंगी हालात पे चेयरमैन हमायती न्यूज़ का मुनफरिद प्रोग्राम आलमी सतह पर तेज़ी से बदलते हुए सियासी और जंगी हालात के तनाजुर में चेयरमैन हमायती न्यूज़ MS अतर कुरैशी ने एक मुनफरिद प्रोग्राम पेश किया, जिसमें उन्होंने दुनिया की मौजूदा सूरत-ए-हाल मुमकिन आलमी नताइज पे इज़हार ख्याल किया। चेयरमैन हमायती न्यूज़ MS अतर कुरैशी ने हमारे नुमाइंदे सैयद अमजद अली शाह से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 21 मार्च से 28 मार्च तक का अरसा इस सदी के लिए निहायत अहम और फैसला कुन साबित हो सकता है। उनके मुताबिक अगर जारी कशीदगी मुमकिन जंगी सूरत-ए-हाल 28 मार्च से आगे बढ़ गई तो इसे तीसरी जंग अज़ीम के आगाज़ के तौर पर देखा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 21 मार्च दुनिया इस्लाम के लिए एक अहम दिन साबित हो सकता है। आने वाले दिन आलमी सियासत और मशरक़ वस्ता के हालात पर गहरे असरात मुरतब कर सकते हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद अमजद अली शाह के मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए MS अतर कुरैशी ने मज़ीद कहा कि मौजूदा हालात में आलमी ताकतों के फैसले पूरी दुनिया के मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करेंगे, लिहाजा ज़रूरी है कि दुनिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संजीदा इक़दाम करें। प्रोग्राम के दौरान उन्होंने मौजूदा आलमी हालात, मुमकिन जंगी खतरात और मुस्लिम दुनिया पे इसके असरात के हवाले से अपने ख्यालात का तफसील से इज़हार किया। मज़ीद तफसीलात और मुकम्मल गुफ्तगू देखने के लिए प्रोग्राम मुलाहिज़ा कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शारिक अतर कुरैशी साहब के साथ मौजूद हैं, TTHJ ग्रुप कंपनी के मालिक मैनेजिंग डायरेक्टर साहब। अस्सलामु अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे कुछ सवाल था, वो ये था कि सर आपने अपने 20 फरवरी के प्रोग्राम में 26 फरवरी के हवाले से ये कहा था कि कुछ अहम और ख़ास तौर से होने वाला है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के हवाले से सर। जी, एक ये सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि और आपने ये भी कहा था कि कुछ और भी होने वाला है और बड़ा होने वाला है। जी। फिर आप अब जो मौजूदा और फिर उसके बाद अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। जी। अब आप ये बताइए कि मौजूदा जंगी हालात में जो इसका रुख किस तरफ जा रहा है, और ख़ास तौर से नेतन्याहू के हवाले से जो कि इसराइली वजीर आज़म हैं, आप उसके बारे में हमें बताइए थोड़ा सा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का कि आपने मुझे ज़हमत दी और ये मौका फराहम किया कि मैं अपनी वसासत से जो मेरी राय है, जो कुछ मैं दुनिया के मामलात को देख के अक्स कर रहा हूँ, वो आपके सामने पेश कर सकूँगा। 26 फरवरी बड़ी अहम थी और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दे दिया। फिर इसके बाद जो इजलास हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, अमेरिका और उनके इत्तेहादियों का, इसराइल का, उन्होंने ये तय किया था कि जी हम पीस की तरफ जाएंगे, जंगी सिलसिला ख़त्म करेंगे। ये बहुत बड़ा धोखा उन्होंने दिया और उसके 26 के बाद 28 तारीख को ही उन्होंने फौरी तौर पर ईरान पे अटैक कर दिया। और ईरान तो ये समझ रहा था कि अब हम पीस की तरफ जा रहे हैं, जो उस पर सैंक्शन लगी वो भी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये धोखाधड़ी और ये यहूद नसारा का वतीरा है कि वो धोखाधड़ी करते हैं और करते ही रहेंगे। कुरान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि यहूद नसारा आपके खुले दुश्मन है और ये सच साबित हो रहा है, हम बार बार देख रहे हैं इसको। अच्छा, अब आपने जो सवाल किया है उसकी तरफ मैं आता हूं कि मौजूदा जंग के हवाले से क्या होने जा रहा है। देखिए, आपने एक तो चीज बड़ी देख ली, बड़े वाज़ेह, बड़ी क्लियर बात, बड़ी ऑथेंटिक बात कि इस्लामी रूह से जो कवानीन है उसमें यह कहा जाता है कि हाथ के बदले हाथ और गर्दन के बदले गर्दन। तो इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर की जान ले ली, उन्हें शहीद कर दिया। अब ईरान ने जो हमला किया उसके बैलिस्टिक मिसाइल ने जाकर वहां अटैक किया कि इसराइल के सुप्रीम लीडर की जान उन्होंने ले ली। अब वो अभी तक नहीं बता रहे, मंजर पर नहीं ला रहे, लेकिन ये हकीकत है कि इस्लामी रूल के हिसाब से ईरान ने अपना वो काम कर दिखाया जिसकी हम तवक्को नहीं कर रहे थे। इतनी उम्मीद नहीं थी कि ईरान इतना ज्यादा जो है अफेंस कर सकेगा, रुक सकेगा उसके सामने, इतनी बड़ी कुव्वतों के सामने। लेकिन ईरान ने वो काम किया जो मुस्लिम उम्मा के लिए इंतहाई अहम है। तो नेतन्याहू अब दुनिया में नहीं है, जहन्नुम वसूल हो गया। अब ये देखना है कि हालात किस तरफ जाएंगे। देखिए, ईरान इसके साथ साथ जो अमेरिकी अड्डे हैं खलीज के अंदर, उस पर भी अटैक कर रहा है। लेकिन अभी ईरान ने इंडिया की तरफ रुख नहीं किया है और इंडिया की तरफ भी ईरान का रुख होना है, क्योंकि ये मालूमात जो खामनाई के हवाले से, अली खामनाई के हवाले से जो मालूमात
اسرائیل تک پہنچی ہیں اس پر شبہ ہے نہیں بلکہ کافی حد تک کنفرم ہے. انڈین نے خود ہی اس بات کو ایکسپٹ کیا ہے کہ وہ اطلاعات انہوں نے فراہم کی تھی کہ وہ کہاں موجود ہے. تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ ایران کا رخ جو ہے وہ اسرائیل سے ہٹ کر اب انڈیا کی طرف بھی جائے گا. تو سر اس تناظر میں یہ جو حالات ہیں اس میں جنگ بندی ہو جائے گی یا آگے حالات مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیں جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے اور ایران ایگریسو ہوا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ پچھلے ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ پچھلے 70 سالوں سے چل رہا ہے. امریکہ اسرائیل مل کر پوری دنیا کے اندر مسلمانوں پر جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہاں جا کر اٹیک کر دیتے ہیں ہیومن رائٹس کی بات کر کے کہ جی ہیومن رائٹس کا وائلیشن ہو رہا ہے اس کنٹری میں لہٰذا ہم یہاں کود پڑے ہم لوگوں کو تحفظ فراہم کریں گے ان کے رائٹس دلوائیں گے. لیکن ہوا کہیں نہیں ایسا. کیا افغانستان میں ہیومن رائٹس مل گئے؟ نہیں ملے. کیا لیبیا میں ہیومن رائٹس مل گئے؟ ویتنام میں ہیومن رائٹس مل گئے؟ کہیں نہیں ملے. اچھا سب سے بڑھ کر پھر دیکھیں فلسطین جو اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ پچھلی 3 نہیں 4 صدیوں میں مسلم امہ کا سب سے بڑا قاتل اور سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ ہے. ایسی صورت میں اگر ایران اب کھل کر ان سے ٹکر لے رہا ہے تو ساری مسلم امہ کو چاہیے کہ ایران کی سپورٹ کرے. اچھا اس حوالے سے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں. میں نے پہلے 2 تاریخیں دی تھی اور آج آپ کو پھر 1 تاریخ دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. 21 مارچ مسلم امہ کے لیے بڑا اہم دن ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں میری بات. بہت کچھ ہو سکتا ہے. اچھا 21 مارچ سے لے کے 28 مارچ تک آگے کی جو صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے گی. اگر یہ جنگ کا سلسلہ مزید آگے چلتا ہے 28 مارچ کے بعد تو پھر آپ یہ سمجھیے کہ اب یہ لامحدود یعنی نہ رکنے والی اور لامحدود یہ بڑھتی چلی جائے گی جنگ. اور خلیجی ریاستیں سب سے پہلے قطر بحرین اور یو اے ای اور دوسرے بھی جغرافیائی اپنی جو ہے وہ ملکی سرحدیں ان کی ختم ہو جائیں گی. پاکستان کیونکہ اب سپورٹ کر رہا ہے سعودی عرب کو اور سعودی عرب نے پاکستان کو اپنا دفاعی پارٹنر بنا لیا ہے تو سعودی عرب محفوظ رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے کہ انڈیا نے جو ہے اسرائیل کو علی خامنائی کے حوالے سے اطلاعات فراہم کری تو اب ایران جو ہے وہ انڈیا کی طرف بڑھتا ہے کہ نہیں بڑھتا. ہاں یہاں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو 28 مارچ کی میں آپ کو ڈیڈ لائن دے رہا ہوں. 28 مارچ تک اگر ایران نے انڈیا پر اٹیک کر دیا تو پھر یہ جنگ اسے کہہ لیں آپ 3rd ورلڈ وار شروع ہو گئی. ویسے تو بہت سارے لوگ یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ 3rd ورلڈ وار شروع ہو چکی ہے اسی جنگ کو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 28 کے بعد صحیح جو ہے صورتحال واضح ہوگی. اچھا اس میں اب دنیا کے اندر 2 بلاک بن جائیں گے. ایک مسلم امہ کا بلاک دوسرا جو ہے وہ نان مسلم. اچھا مسلم امہ کے ساتھ بھی چائنا اور رشیا جڑا رہے گا. اچھا ترکی کا بھی ایک بڑا اہم رول ہے. میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں ترک جو لوگ تھے وہ پہلے ان کے پاس سعودی عرب کی حکومت تھی. یعنی سعودی حکومت بننے سے پہلے ترک کے کنٹرول میں تھا ہمارا جو خانہ کعبہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب ترکی اس وقت جو ہے وہ سچپنی میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں ترکی اور ایران کے کبھی اچھے تعلقات دے رہے ہیں. اس وقت بھی ترکی ایران کا ساتھ نہیں دے رہا. اچھا اب ترکی کو ایک اور خدشہ ہو گیا. وہی سوچ رہا تھا جنگ بڑھے گی ایران سعودی عرب پہ بھی وار کرے گا تو میں جناب جا کے دوبارہ اپنا رائٹس حاصل کر لوں گا جناب میں پھر سعودی عرب کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا. اب جب پاکستان کا سعودی عرب سے معاہدہ ہو گیا تو اس کی یہ خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو لہذا وہ ابھی کنفیوز ہے کہ وہ کس طرف جائے. لیکن یہ بات واضح اور کلیئر ہے کہ اگر ایران اور پاکستان دونوں ایک ساتھ مل کے اس جنگ کے اندر آگے بڑھتے ہیں تو رشیا اور چائنا ان کے ساتھ ہے. اور پھر کچھ ہی عرصے میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں 2030 مجھے لگتا ہے کچھ اس سے پہلے ہی شاید ہو جائے. چائنا ورلڈ کی سپر پاور بن جائے گا
اور پاکستان مسلم امہ کی سپر پاور ابھی بھی ہے، لیکن ریکگنائزڈ ہو جائے گا کہ دوسری بڑی سپر پاور جو ہے وہ پہلی جو ہے وہ چائنا ہو جائے گی، دوسری سپر پاور جو ہے وہ پاکستان ہو جائے گا، اور امریکہ جو ہے وہ ٹکڑوں میں بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہمارے اسلام کی بڑی فتوحات ہوئی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے کہ اسلامی اس میں ہماری کیا وہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے لیے اسلام کے لیے کیا مبارک ہونے والا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات، سب سے اہم بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں مبارک بڑا مہینہ عطا فرمایا، اور آج جو ہے وہ 26واں روزہ ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ سب جو ہے وہ یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے صدقے میں، جیسے ہمیں فتح مکہ ملا تھا، جیسے ہمیں نزول قرآن ملا، پاکستان بھی اگر آپ کہیں تو ہم سیلیبریشن ہمیں کرنی چاہیے اسلامی تاریخ کے حوالے سے۔ آزادی پاکستان، کیونکہ 14 اگست 1947 جمعۃ المبارک، جمعۃ الوداع کا دن تھا، اور 27ویں تاریخ تھی رمضان المبارک کی، تو اب پھر 27ویں تاریخ آ گئی ہے رمضان المبارک کی۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے کس طرح سے افغانستان کو مارا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اور اب پاکستان جو ہے ایک کلیدی کردار ادا کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں، میرے قائد امام انقلاب مصطفی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان کو ایک ایسا جرنیل ملے گا جو اسلامی دنیا کی قیادت سنبھالے گا۔ تو اب مجھے نظر آ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہے یہ وہی جنرل ہو سکتا ہے، کیونکہ ان حالات کے اندر اب انہوں نے ملک کی باغڈور سنبھالی بھی ہے، پاکستان کی دفاعی لائن سنبھالی بھی ہے، سعودی عرب کی دفاعی لائن سنبھال لی، اور بہت جلد قطر، یو اے ای وغیرہ بھی جب امریکہ مزید ان پر حملہ کرے گا تو یہ بھی پاکستان کے انڈر کنٹرول میں آ جائیں گے انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ جو لوگ گریٹر اسرائیل کا خواب دیکھ رہے تھے، اب وہ خواب یہ لگتا ہے اس رمضان مبارک کے صدقے میں چکنا چور ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عالم اسلام کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے ملک کے وطن پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہم اپنے سے فیصلوں سے بڑی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ پورے اتریں گے اس پہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں حمایتی نیوز HD چینل۔